الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معاد الجود والکرم۔ الحمدللہ سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے اور ہم نے اس سے پہلے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج الحافظ شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر مماثلت جو ان میں تاریخوں کے اعتبار سے پائی جا رہی تھی اس حوالے سے ایک کلپ بنایا تھا۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا سلسلہ صوفیہ تذکرہ صوفیہ نقش بند جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اسی کی ایک کڑی ہوگی اور اس کے مختلف چند پارٹس بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ آج امام ربانی کی سیرت پر کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس سے قبل ہم نے جو کلپ بنایا تھا اس میں مختصر تعارف یہ کروایا تھا کہ یہ عالم اسلام کی دو عظیم ہستیاں کہ جن کے آراس جو ہیں پوری دنیا میں اہل سنت کے حلقوں میں الحمدللہ رب العالمین بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور جو مماثلت تھی وہ میں نے پہلے ہی عرض کر چکا تھا تفصیلی، اس کلپ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ مجدد امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جو مہینہ وہ شوال المکرم ہے، اور اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ولادت کا مہینہ شوال المکرم ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم وصال کا مہینہ ہے، یوم عرس کا جو مہینہ ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی جو یوم وصال یوم عرس کا جو مہینہ ہے وہ بھی سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے امام ربانی کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت شہاب الدین جو فرخ کابلی کے نام سے بڑے معروف ہیں، تو وہ سرزمین افغانستان سے ہجرت کر کے جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے تھے۔ اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت کی بھی جو بڑے جد اعلیٰ جو تھے خان سعید اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بزرگ بھی جو ہے وہاں سے سرزمین افغانستان سے ہجرت کر کے اور پاکستان یعنی پاک و ہند سرزمین پر جو ہے نا بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں عظیم ہستیوں کے جو جد اعلیٰ تھے انہوں نے پاک و ہند کے اندر جب تشریف فرما ہوئے تھے اس بر صغیر پاک و ہند میں، تو اپنا جو مسکن بنایا تھا وہ صوبہ پنجاب بنایا تھا۔ اور اتفاق یہ بھی ہے کہ دونوں بزرگوں کا یعنی عرس بھی سفر المظفر میں اور دونوں کی ولادت شوال المکرم میں، اور دونوں کا نامی اس میں گرامی احمد ہے۔ ایک ہستی فیض دینے والی، دوسری ہستی فیض لینے والی۔ امام ربانی فیض دینے والے، سیدی اعلیٰ حضرت فیض لینے والے، اور امام اہل سنت نے خود فتوی رضویہ شریف کے اندر کلمات طیبات کے حوالے سے حضرت مظہر جان جانا کے حوالے سے جو قول نقل کیے وہ بھی میں نے پچھلے کلپ میں بیان فرمائے تھے۔ اور دونوں کے نام کے حروف الاعداد وغیرہ اگر آپ نکالیں گے تو وہ ایک ہی ہوں گے، غالباً 53 شاید ان کا جو ہے نا یہ حروف الاعداد بنتا ہے دونوں، مزید آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج خصوصی ہمارا جو کلپ ہے انشاءاللہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی پر انشاءاللہ کچھ کلپ کے حوالے سے جو ہم انشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ آئیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مذہب اسلام خالق کائنات کا پسندیدہ مذہب ہے۔ یقیناً یہ عالمگیر اور فطری مذہب بھی ہے۔ جب مذہب اسلام کے احکام و قوانین کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، مسلمانان عالم کے مراکز ایمان و عقیدت پر شب و خون مارا جاتا ہے، اسلام کے مراسم کو مٹانے کا ناکام سعی کی جاتی ہے، الحاد و کفر و شرک و طغیان کو فروغ دیا جاتا ہے، دلالت و گمراہی اور بدعات و خرافات کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور جب گناہ اور ظلم اور بربریت اور جو ظلم ہے وہ اپنے جب عروج پر پہنچتا ہے اور احکام خداوندی و سنن مصطفی کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، تو سرور کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدسہ ہمارے سامنے جو ہے نا حدیثوں کے مطابق اس میں مفہوم یہ ملتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہر صدی میں ایک یا کئی مجدد پیدا فرماتا ہے، تو تجدید دین اور احیاء سنت و شریعت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مذہب اسلام کا جب 1000 سال پورا ہو گیا اور وہ الف ثانی یا ہزار دوم جس کو ہم کہیں میں داخل ہوا، تو اس وقت دین اسلام کے ماخذ و مصادر کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی۔ کفر و شرک، بدعات و خرافات اور ہندوانہ رسوم و رواج کی اشاعت ہو رہی تھی۔ ہر طرف اسلام کی احکام و مصادر کے آفتاب کو مصنوعی و تباہ زاد دین الہی نے گرہن زدہ کر رکھا تھا۔ اگر ایک طرف
سلطنت کے الحاد و کفر اور لادینیت نے پنجے گاڑ رکھے تھے، خود بادشاہ وقت اکبر مشرک وزیروں کے ساتھ صنم خانوں میں جا کر گھنٹی بجاتا تھا اور مندروں میں گھنٹی بجاتا، پوجا پاٹ کرتا اور زنار پہن کر ہندوؤں کے تہوار میں شریک ہوتا تھا، مساجد کو شہید کرا کے مندریں تعمیر کرواتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اپنا شاہی مہر جو اس پہ جس کو ہم ٹھپا کہیں، اسٹیمپ کہیں، تو اس پر جو ہے نا جل جلالہ اکبر شانہ رکھا کرتا تھا، لکھتا تھا اور اسلامی شعار کو مٹا رہا تھا۔ تو دوسری طرف جبہ و دستار کی آڑ میں علماء سو کی حب زر و جا اور دسیسہ کاریاں شریعت مطہرہ کی اصلی صورت کو مسا کر رہی تھی، مٹانے کی ناکام سازشوں میں تھے، اور تیسری طرف نام نہاد صوفیوں کی بے راہ رویاں اور نفس پرستیاں شریعت منیرہ و طریقت ناجیہ کے تقدس کو روند رہی تھی۔ غرض کے سفینہ اسلام بحر ظلمات میں ہچکولے کھا رہا تھا، اگر کوئی سہارا دینے کی کوشش کرتا تو فرمان شاہی اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیتا، اگر کوئی شریعت مطہرہ کے موافق اصلاح کرتا تو بادشاہ وقت اسے سزا کے مستحق قرار دیتا۔ ایسے محیب اور نازک ماحول میں مشیت ایزدی سے سرہند شریف کی مقدس سرزمین سے ایسی شخصیت منصہ شہود پر آئی جس نے الحاد و بے دینی کے اندھیروں میں اسلام کا چراغ روشن کیا اور مصطفی کردار اور فاروقی عظمت، اور اس کو اس طرح سے للکار کے مزین ہو کر دین اسلام کی عظمت و بقا کے لیے اپنے زمانے کی طاقت اور حکومت کا مقابلہ کیا۔ موثر زبان و بیان، قلمی شمشیر براں اور روحانی اخلاق و کردار سے جان کی پرواہ کیے بغیر اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا اور اپنی مجاہدانہ مجددانہ کوششوں سے آقا کے حق و ابطال باطلہ کا فریضہ انجام دیا۔ نتیجہ اسلام اور شریعت کا علم پھر سے الحمدللہ اپنی سابقہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ روئے زمین پر لہرانے لگا۔ ایسے امام و مجدد اور مرد مجاہد کو دنیا امام ربانی مجدد الافسانی حضور شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کا نام شیخ احمد اور لقب بدر الدین، کنیت ابو البرکات اور خطاب امام ربانی مجدد الافسانی ہے۔ آپ مخدوم العلماء شیخ عبد الاحد علی رحمت و رضوان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے امیر المؤمنین سید العادلین صحابی رسول حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 971 سنہ ہجری یعنی بامطابق 1564 عیسوی کو ہندوستان کے مشرق پنجاب کے علاقہ سرہند میں ہوئی، اور آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے علماء اور ربانین اور اولیاء کاملین گزرے ہیں، بالخصوص آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے جید عالم دین، مفتی شرع متین اور جامع معقولات و منقولات تھے۔ آپ علوم ظاہری کے تحصیل کے دوران ہی مرشد طریقت کی تلاش و جستجو میں حضرت عبد القدوس گنگوہی علی رحمہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان سے استفادہ کیا، مگر شیخ موصوف کے کہنے پر دوبارہ تحصیل علم کے لیے سفر کیا، اور جب آپ علوم شریعت مکمل کر کے جب اپنے مرشد اپنے شیخ کی بارگاہ میں پھر آئے تو پھر آپ نے کہا کہ اب آپ اس مقام اور مرتبے کے اندر ہیں کہ پھر آپ نے اسے اپنا فیض تو دیا، لیکن اس کے بعد جب حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو آپ کے جو شیخ تھے عبد القدوس وہ دنیا فانی سے ظاہری کوچ کر چکے تھے، اس کے لیے پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے خلیفہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی تربیت کی اور قادریہ و چشتیہ سلسلے کا خرقہ خلافت عنایت فرمایا۔ اچھا، بعض روایتوں میں آپ کی جو خلافت اور بیعت ارادت کے حوالے سے ان کی ایک روایت والد کے اعتبار سے بھی آتی ہے کہ آپ نے ان سے پہلی بیعت فرمائی، اور ان کے ایک استاد تھے حضرت یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے عقیدت اور محبت اور بیعت ارادت فرمائی تھی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدائشی ولی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کی جو پہچان ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ واقعہ ہے کہ جسے صاحب مقامات نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ احمد ایام شیر خوارگی سے گزر رہے تھے کہ اسی دوران ایک دن
عظیم بزرگ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا عبد الاحد فاروقی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی امام ربانی کے والد کے پاس آئے، اور حضرت امام ربانی کا بچپن کا عالم تھا اور شیر خوارگی کے اندر مطلب یہ تھے، تو آپ کے والد نے حضرت شاہ کمال کیتھلی کے ہاتھ میں اپنے بچہ یعنی امام ربانی کو دیا کہ حضرت آپ انہیں اپنے فیض سے نوازیں۔ تو حضرت شاہ کمال کیتھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ربانی کو اپنی گود میں لیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ کمال کیتھلی نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں دے دی، جسے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک چوستے رہے۔ یہ انگلی چوسنا دراصل حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض باطنی کا حصول تھا، کیونکہ کچھ دیر گزرنے کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا بابا بس کرو، کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی تو رہنے دو۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم طفلی ہی میں منصب ولایت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ سرند شریف جو سہرند کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک وحشت و ہیبت ناک صحرا اور بیابان تھا، جہاں جانور اور چرند و پرند بکثرت رہتے تھے۔ یہ سرہند شریف کیسے ہوا، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں شاہی خزانہ دہلی جا رہا تھا۔ قافلہ سفر کی مسافروں کو تیر کرتا ہوا اس جنگل سے گزرا جو سہرند کے نام سے موسوم تھا۔ اس قافلے میں ایک صاحب کشف و تصرف حضرت خواجہ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام کے بزرگ بھی شامل تھے۔ ان پر یہ بات منکشف یعنی ظاہر ہوئی کہ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندہ اور مجدد پیدا ہوگا۔ حضرت سید جلال الدین بخاری معروف با مخدوم جہانیان جہان گشت نے بھی اپنے فیض اپنے کشف و تصرف سے یہ معلوم کر کے اپنے مرید سلطان فیروز شاہ تغلق کو حکم دیا کہ اس جنگل میں ایک شہر آباد کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ایک ولی کامل کی آمد ہونے والی ہے، یہاں پر وقت کے ایک بہت بڑے مجدد کی آمد ہونے والی ہے، یعنی ان کی مراد امام ربانی کی ذات تھی۔ بس مرشد گرامی کا حکم ہوتے ہی اس جنگل کو منگل بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ چنانچہ اس کی تعمیر کی ذمہ داری قطب زباں امام رفیع الدین کو سونپی گئی، جو حضور امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مورث اعلیٰ ہیں، اور شیخ الابدال حضور شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مقدس شہر کے معمار عظیم منتخب ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں ولی کامل نے ایک ایک اینٹ اٹھا کر اس شہر کی حد بندی کی۔ کمال دیکھیے، جس شہر کی بنیاد ولیوں کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہو، اس کا نام امام رفیع الدین علی رحمٰن نے سرہند رکھا، جو بعد میں سرہند شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ اسی شہر میں مقیم رہے۔ اس شہر کی خصوصیت اور عظمت یہ بھی ہے کہ اس کے آس پاس میں انبیاء اعظام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ بھی ہیں، جن کا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی انکشاف فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ ایک مکتوب میں رقم تراز ہیں، بخارا اور سمرقند سے بیج لا کر سرزمین ہند یعنی سرہند میں، جس کو بتہا کی خاک سے سرمایہ حاصل ہے، بویا گیا، پھر سالہ سال آب فضل سے اس کی تربیت و آبیاری کی گئی۔ آپ علمی و دینی گھرانے میں پیدا ہوئے، گھریلو مذہبی ماحول کی وجہ سے مذہبی و دینی تعلیمات کا رنگ آپ پر چڑھنے لگا۔ جب آپ کی عمر پڑھنے کے قابل ہوئی تو ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر آپ کو ایک چھوٹے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور آپ نے اپنے والد گرامی مخدوم العلماء حضرت عبد الاحد رضی اللہ تعالی عنہ، جو علوم شریعت و طریقت کے سمندر تھے، اس سے اکثر علوم و فنون حاصل کیے۔ اس کے بعد مزید علوم حاصل کرنے کے لیے سیالکوٹ کا سفر کیا، جو شیخ المعقولات حضرت علامہ کمال کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معقولات کی اہم کتابیں پڑھی، اور محدث جلیل حضرت مولانا یعقوب کشمیری سے احادیث طیبہ کی بعض کتابوں کا درس لیا۔ اس طرح وقت کے کبار علماء اولیاء سے استفادہ کرتے ہوئے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل سے فراغت حاصل کر لی، اور علوم متداولہ و فنون مروجہ میں مہارت حاصل کر کے جامع علوم و فنون بن گئے۔ پھر اپنے والد محترم سے مزید درس لینا شروع کر دیا، اور جہاں کہیں رموز و نکات کی باتیں آ جاتی انہیں اپنی کتابوں کے حواشی میں درج فرما لیتے، اور عمدۃ الفقہا شیخ العزیز حضرت علامہ شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی سے تفسیر و حدیث کی اجازتیں ملی، حضرت قاضی بہلول بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی سے تفسیر و حدیث کی بھی خصوصی تعلیم لے کر مشکات شریف کی اجازت بھی حاصل کی۔ انشاءاللہ مزید امام ربانی کی جو شرعی و دینی علوم پر آپ کا جو رتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو مکتوبات کی جو مقبولیت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے کلم میں ہم اس پہ کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی امام ربانی کا فیض ہم پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔